السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر سے متعلق چند قابل توجہ و قابل اصلاح امور۔ نفس اور شیطان کی عادت ہے کہ جتنا عظیم اور اہم عمل ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ اس میں خرابیاں پیدا کرنے اور لوگوں کو ثواب سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وجہ سے لیلۃ القدر کے بارے میں بھی نفس و شیطان نے طرح طرح کی خرابیاں اور کوتاہیاں پیدا کر دی ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے لیلۃ القدر کو حتمی طور پر 27ویں رات میں اس طرح خاص اور متعین کر دیا ہے کہ اس رات کے علاوہ کسی اور رات کے بارے میں لیلۃ القدر ہونے کا ان کو خیال نہیں گزرتا۔ اسی وجہ سے صرف 27ویں رات میں جاگنے اور خاص عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کو متعین نہ کرنے کی حکمت کے خلاف ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ بعض لوگ لیلۃ القدر کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے لیلۃ القدر کی راتوں میں عبادت کا اہتمام کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب تو ہمارا نامہ اعمال میں ہزاروں مہینوں سے زیادہ کی عبادت جمع ہو گئی ہے، اب ہمیں سارے سال اور ہمیشہ کے لیے عمل کرنے اور گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ لیلۃ القدر کی فضیلت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ فضیلت حاصل کرنے کے بعد اب کسی عمل کرنے یا گناہ سے بچنے کی ضرورت نہیں رہی۔ لیلۃ القدر کی عبادت فرض یا واجب کے درجے میں نہیں آتی اور پوری زندگی کے فرائض اور واجبات اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام لیلۃ القدر کی عبادت سے زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا لیلۃ القدر کی عبادت کے ساتھ ساتھ حسب استطاعت دوسرے نیک اعمال اور شریعت کے ضروری احکام کو بجا لانا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا اپنی جگہ پر بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ لیلۃ القدر میں جاگنے کو ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ کسی نہ کسی طرح جاگ کر وقت گزارنے کو عبادت اور لیلۃ القدر کا حق سمجھتے ہیں۔ وہاں جاگنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، مثلا نسوار کھانی پڑے، لونگ یا کالی مرچ چبانی پڑے، قہوہ یا چائے پینی پڑے، یا پھر جو بھی طریقہ جاگنے کا ہو اس کو اختیار کرنا پڑے، اور خواہ جاگ کر فجر کی نماز ہی قضا ہو جائے۔ اسی وجہ سے اس رات کو جاگنے کی رات سمجھا ہوا ہے۔ حالانکہ صرف جاگ لینا عبادت نہیں، بلکہ بعض اوقات سونا عبادت ہوتا ہے اور بعض اوقات جاگنا عبادت ہوتا ہے۔ اگر جاگنا اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو وہ عبادت ہے، اور سونا اللہ کے حکم کے مطابق ہو تو وہ بھی عبادت ہے۔ جس شخص نے لیلۃ القدر میں عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے اور بر وقت پڑھ لی، اس نے بھی اس رات کا ثواب پا لیا، اور جو شخص جتنی عبادت کرے گا زیادہ ثواب پائے گا، جیسے کہ گزشتہ احادیث سے معلوم ہو چکا۔ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، صرف جاگنے کی رات نہیں۔ جتنی دیر اخلاص اور خوشدلی کے ساتھ جاگ کر عبادت ہو سکی ہو اتنی دیر عبادت کر لیں، اور پھر اللہ کا نام لے کر سو جائیں، اور صبح فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیں، اور اگر صبح انتہائی سحر سے کچھ دیر پہلے وقت نکال کر تہجد کی نفلیں پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ کچھ عبادت رات کے شروع حصے میں یعنی عشاء کے بعد کر لے اور سو جائے، اور پھر انتہائی سحر سے پہلے اٹھ کر کچھ عبادت کر لے۔ بعض لوگ اس رات میں مسجدوں کے اندر جمع ہو کر جاگنے اور عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ اس رات میں جاگنے اور عبادت کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہونا شریعت سے ثابت نہیں۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت تنہا اپنے گھروں میں رہتے ہوئے کی جائے، کیونکہ اس رات کی عبادت اللہ تعالیٰ کے خاص دربار والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض اور واجبات کے علاوہ نفلی عبادت عموماً گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے، باوجود یہ کہ آپ کا حجرہ مبارک بہت چھوٹا تھا، اور اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوا کرتی اور آپ سجدے میں تشریف لے جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے پاؤں سمیٹنے پڑتے تھے، جبکہ سوئے ہوئے اور آرام کرنے والے شخص کی بہت زیادہ رعایت کرنے کا حکم ہے، اور مسجد نبوی جس میں ایک نماز کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لیلۃ القدر وغیرہ کی راتوں میں نفلی عبادت کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آنے کی ترغیب نہیں دی۔ اس وجہ سے فقہائے کرام نے فضیلت کی راتوں میں مسجدوں میں جمع ہونے کو مکروہ فرمایا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آج کل مسجد میں ایسے اجتماع منکرات سے خالی نہیں ہوتے۔ لوگ مسجد میں لہو و لعب، شور و شغب، دوسروں کی عبادت و آرام میں خلل، اور بعض دوسرے ایسے کام کرتے ہیں جو مسجد کے احترام اور آداب اور شرعی تقاضوں کے خلاف ہوتے ہیں، جس سے نیکی و برباد گناہ لازم کا مصداق ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اور خاص کر عورتیں دوست احباب یا رشتہ داروں کے گھر کسی ایک جگہ اس رات کی عبادت اور جاگنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر وقفے وقفے سے چائے اور قہووں کا دور چلتا ہے اور ادھر ادھر کی گپ شپ ہوتی ہے، جس میں اکثر لطف اندوزی مقصود بن جاتی ہے اور اصل عبادت ایک ضمنی عمل بن جاتا ہے۔ یہ بھی غلو اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، جیسے کہ پہلا ذکر ہو چکا ہے۔ بس صحیح طریقہ یہی ہے کہ اپنے یہاں رہ کر تنہائی میں جتنی عبادت اخلاص کے ساتھ ہو جائے غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں گھنٹے شمار نہیں ہوتے، بلکہ عبادت میں اخلاص شمار ہوتا ہے، خواہ وہ اخلاص والی عبادت تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ اپنے گھروں میں تنہائی کے اندر عبادت کرنے میں عذر کرتے ہیں کہ گھروں میں نیند آتی ہے، بچے تنگ کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی معقول عذر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام نفل نمازوں کو گھر میں پڑھنے کو
افضل قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور گھر کے بچے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ وغیرہ آپ کی کمر مبارک پر بیٹھ جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا عذر فرما کر گھر کی عبادت کو ترک نہیں فرمایا۔ تو کیا کوئی شخص اپنی عبادت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل سمجھ سکتا ہے؟ جہاں تک گھر میں بچوں کے رونے کا تعلق ہے تو بچوں کے رونے پر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کو چھوڑ کر بھاگنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ بچوں کا کام رونا اور شور مچانا ہے، ان کا باقی دنوں کی طرح لیلۃ القدر کا عمل بھی یہی ہے۔ ان کو اپنا کام کرتے رہنے دیجئے اور آپ اپنا کام کیجئے۔ ان علائق کے ساتھ رہ کر عبادت میں لگنا یہ اصل کامیابی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں رہبانیت اور مخلوق سے الگ تھلگ ہو کر عبادت کرنے کی اجازت نہیں۔ بعض لوگ لیلۃ القدر میں مسجدوں میں جمع ہو کر اور بھی دوسرے گناہ کرتے ہیں، مثلا اوپر کا اسپیکر چلا کر اس میں نعت خوانی، قرآن مجید کی تلاوت اور تقریروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ اس سے اہل محلہ اور اہل علاقہ کو تکلیف ہوتی ہے اور عبادت میں خلل آتا ہے۔ بعض لوگ اس رات میں خاص قسم کی عبادت کو لیلۃ القدر کی خاص عبادت سمجھتے ہیں، مثلا بعض لوگوں نے مخصوص تعداد میں مخصوص طریقے پر نفلیں پڑھنے کو مقصود یا ضروری سمجھا ہوا ہے، اور بعض لوگ اس رات میں باجماعت نفل نمازیں پڑھتے ہیں، جبکہ شریعت کی جانب سے کوئی خاص عبادت یا نفلوں کی خاص مقدار اور خاص طریقہ لیلۃ القدر کے لیے مخصوص نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ہر شخص کی اپنی سہولت اور طبیعت کے ذوق پر چھوڑ دیا گیا۔ وہاں کوئی نفلیں پڑھے یا تلاوت کرے یا ذکر و تسبیح میں مشغول رہے یا درود شریف پڑھے یا استغفار یا دعا اور توبہ میں مصروف رہے، ہر طرح سے عبادت کی جا سکتی ہے۔ حدیث میں لیلۃ القدر کی ایک دعا بھی آئی ہے جو پیچھے گزری ہے، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تلقین و تعلیم کیے جانے کی وجہ سے افضل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کو کسی خاص صورت میں مخصوص کر کے تنگی نہیں پیدا کرنی چاہیے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نفل نماز باجماعت پڑھنا حنفیہ کے نزدیک ویسے ہی مکروہ ہے، اور عورتوں کا باجماعت نفل پڑھنا تو اور بھی زیادہ برا ہے۔ بعض لوگ لیلۃ القدر کے بعد نشانیاں مقرر کر کے اس کی بے حد جستجو کرتے ہیں اور لیلۃ القدر کے متعین ہونے کا اس پر دار و مدار رکھتے ہیں، مثلاً رات کا روشن ہونا وغیرہ۔ اگرچہ بعض روایات سے بعض علامات کا ذکر ملتا ہے اور بعض حضرات کو خاص انوار کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں اول تو معیار نہیں، دوسرے ان کا ہر ایک پر ظاہر ہونا بھی ضروری نہیں، تیسرے بہت سے علامات جو مشہور کر دیے گئے ہیں وہ خدا نخواستہ اور من گھڑت ہیں۔ چوتھے لیلۃ القدر کی برکات اور ثواب کا حاصل ہونا ایسے مشاہدات پر موقوف نہیں، اس لیے اس کی فکر میں نہ پڑنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے انوار و برکات نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ